چمک کو اب ہم سب کی ذمہ داری ہے. یہ حق کی شمع، یہ انصاف کی شمع، یہ مساوات کی شمع، اس شمع کو ہم نے پورے گلگت بلتستان کے گاؤں گاؤں پھیلانا ہے. آج ہم نے یہ جو ہمارے بدمست حکمران ہیں، یہ ہمارے جو غاصب حکمران ہیں، یہ جو ہمارے عوام دشمن حکمران ہیں، یہ پتہ نہیں کہاں کس مغالطے میں ہیں، کس غلط فہمی میں ہیں کہ یہ سکوار کے یہ چند نوجوان شاید آج نہیں، کل نہیں، ہفتہ 10 دن بعد تھک ہار کے بیٹھ جائیں گے. ہم نے جو کچھ کیا ہے ان کے ساتھ، جو سلوک کیا ہے، جو ظلم کیا ہے ان کی زمینوں پہ، جو بندربان کیا ہے، یہ ہمارا راج برقرار رہے گا. میں ان کی یہ غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں. یہ اپنی غلط فہمی جتنی جلدی دور کرے یہ ان کے لیے بہتر ہے. دوستو، جیسے کہ میرے فاضل دوست گلگت بلتستان کا صرف بلتستان کے نہیں ہے، ہمارے نجف علی صاحب پورے گلگت بلتستان کے فخر ہے کہ میں جانتا ہوں یہ جو گندم سبسڈی موومنٹ کے دوران بلتستان کے عوام کو متحرک کرنے والا سکردوں میں ہزاروں کا کرنا 13-14 دن تک دینے والا اس تحریک کا ایک سرخیل تھا. یہ تو ہر تحریک میں ان کا کنٹریبیوشن ہے، ان کی تونا آواز ہے. یہ ہم سب کے لیے فخر ہے، اسپیشلی آج آپ لوگوں کے دھرنے کے لیے آیا ہوا ہے. تو دوستو، اصل چیز جو ہے آج میں سمجھتا ہوں بات نے ان کی جو رجب صاحب نے بات کی اسی کو میں تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں. باقی جو بنیادی باتیں کی ہے جاتی کے حوالے سے ہمارے نصرت صاحب نے بات کی ہے، رجب صاحب نے اور دوستوں نے، ان کو ریپیٹ کیے بغیر اس میں تھوڑا سا میں اور آگے بڑھاتا ہوں. تو دوستو، اب ہمارا جو مطالبہ ہے سکوار کے عوام کا، جو ان کا ڈیمانڈ ہے، جو ان کا مدعا ہے، کوئی بڑا مدعا نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے جناب کہ پاکستان، پنجاب یا 4 صوبے یا اسلام آباد ہمارے حوالے کرو، نہیں کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں یہ سکوار میں ہم صدیوں سے پیدا ہوئے ہیں، یہاں ہم نے آبادی کی ہے، ہمارے آبا و اجداد کی قبریں ہیں، انہوں نے آباد کر کے اس سکوار کو ایک خوبصورت گاؤں ابھی شہر بنایا ہے. اس پہ ہمارا حق ہے، یہ زمین ہماری ہے، اس کا ایک ایک چپا، ایک ایک پتھر، ایک ایک ریت کا ایک ایک ٹکڑا ہمارا ہے. اس میں یہ انٹرنیشنل لا کا اصول ہے، فنڈامنٹل رائٹ ہے یہ سکوار کے لوگوں کا. اسی طرح اور گاؤں کے جٹیال میں، ہومر میں، ادھر آگے گاؤں میں، ادھر منور میں آپ کے ساتھ، آگے جگروٹ میں، یہ سارے ایریاز میں غاصب قوتوں نے، عوام دشمن حکمرانوں نے قبضے کر کے زمینیں بندربان کی. لیکن نجف علی صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہوش دیر سے آیا. جب یہاں پہ میں نے پہلے بھی کہا کہ جب یہاں پہ 1978 میں یہ ایک نام نہاد انہوں نے کشمیر افیئرز منسٹری کے ایک بیوروکریٹ نے ناتو رولز یہاں پہ لا کے مسلط کیا، اس وقت ہمیں کھڑا ہونا چاہیے تھا، کھڑا نہیں ہوئے. تو انہوں نے آہستہ آہستہ پورے گلگت کو انہوں نے ہڑپ کر لیا. افسر شاہی کو تقسیم کیا، افسروں کو تقسیم کیا، اداروں کو تقسیم کیا، محکموں کو تقسیم کیا، آپس میں تقسیم کیا افسر شاہی نے گلگت کے اراضیات کو، سکردوں کے اراضیات کو، چلاس کے اراضیات کو. تو یہ کوئی شک نہیں ہے، اس وقت ہم نہیں جاگے، اس وقت ہمیں ہوش نہیں آیا. لیکن آج جب ہمیں ہوش آیا ہے، اب ہم جاگ چکے ہیں، تو اس میں اس سے جگانے میں کلیدی کردار بلا شبہ سکوار کے نوجوانوں کا ہے. بلا شبہ سکوار کے نوجوانوں نے قدم اٹھایا ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں، یہ جو شمع ہے، یہ جو روشنی ہے، یہ جو حق کی آواز ہے، یہ جو حق کی جو تحریک ہے، اس کو ابھی ہم نے پھیلانا ہوگا، پورے گاؤں گاؤں میں پھیلانا ہوگا گلگت بلتستان کے. اب بنیادی چیز جو میں آپ سے گزارش کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ اس قسم کی عوامی تحریکوں کو، عوامی مطالبات کو بڑی
अवामी हुकूक पे वो बनी, जो तहरीकें हैं, जो धरने हैं, जो एहतजाज है, इसको कामयाब करने के लिए वो पहली शर्त जो है वो यहाँ आपकी तंजीम है। आप जब मैंने पिछले दफा भी कहा था कि इससे सकवार में आप लोगों ने पूरे गिलगित बल्तिस्तान के लिए मिसाल बनना है। वो आप लोगों ने बिल्कुल असेंबली बनाया, बहुत अच्छा किया है। मैंने उस दिन भी कहा कि ये जो असेंबली है, जुटियाल की असेंबली, अभी सुना कोई 1-2 दिन बाद उसका सेशन होने वाला है। ये असेंबली आपके हुकूक की तहफ़्फ़ुज़ करने वाली असेंबली नहीं है। ये असेंबली अफसरशाही की, कॉलोनियल इंतजामिया की और देगर माफियाज के मुफादात की तहफ़्फ़ुज़ करने वाली असेंबली है। इसमें जो मुमरान है वो मुख्तलिफ माफियाज से बते लेते हैं, फंड्स लेते हैं, मुराद लेते हैं और उसी की बुनियाद पर वो इलेक्शन जीतते हैं। इसलिए यह असेंबली, इस पे कोई तवक्को, कोई एतबार, कोई उम्मीद रखना तो फजूल होगा। तुमने देखा हुआ यह असेंबली मुख्तलिफ शक्लों में 1970 से, पहला इलेक्शन 1970 में हुआ, उसके बाद 75 में, 76 में, 80, 81 में इस तरह होते आज इस वक्त हमारी ये कोई 14वां या 15वां इलेक्शन है इसका। इन इलेक्शनों में जो आए हैं उन्होंने, उसमें से किसी असेंबली में, किसी एक मेंबर ने भी आपके हुकूक की तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया है। आपके हुकूक को छीनने में, आपको आपस में तकसीम करने में इन मेंबरान का सहूलतकारी की है, आपको हुकूक की तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया। इसलिए आपने अपनी तंजीम बनानी है। रजा साहब ने नहीं कहा कि जो उधर से दरामद शुदा पार्टियां हैं, जो इस्तेसाल तबके की पार्टियां हैं, जो सरमाएदारों की पार्टियां हैं, जो जागीरदारों की पार्टियां हैं, ये आपके मुहाफिज पार्टियां हैं, आप नहीं है आपके जो हुकूक की कोई की बात करने वाली पार्टियां नहीं हैं। ये इस सिस्टम की पार्टियां हैं, ये सरमाएदारों की पार्टियां हैं, ये जागीरदारों की पार्टियां हैं। इनसे आप तवक्को न रखें। इसलिए आपने अपनी तंजीम बनाई, अपने जो असेंबली बनाया है इसको और ज्यादा मजबूत बनाओ, उसको और ज्यादा जमहूरी बनाओ। उसमें जवानों की नुमाइंदगी हो, तालिब इल्मों की नुमाइंदगी हो, मजदूरों की नुमाइंदगी हो, आम हमारे गांव के सकवार के जो आम लोग हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, उनकी नुमाइंदगी हो। और उसकी, मैं ये कहता हूँ, उसकी महाना इजलास हो, उसमें डिबेट हो, उसमें बहस मुबाहिसा हो कि सकवार के क्या मसाइल है, अंदरूनी क्या मसाइल है, महलजात के क्या मसाइल है, घरों के क्या मसाइल है, वो डिबेट हो। उस पर इस तरह से आपके अंदर एक यूनिटी, एक इतिहाद पैदा हो सकता है। तो इसलिए ये जो बात हम कर रहे हैं कि ये जो चीफ सेक्रेटरी है, ये चीफ गवर्नर है, ये जो चीफ मिनिस्टर है, वज़रा है, ये जो पूरा इंतजामिया सेटअप है, ये सेटअप बज़ाहिर तो कानून ये कहता है, इनके जो बोनस ऑर्डर ये कहता है कि सब के सब, हुकूमत भी, इंतजामिया भी, पुलिस भी, फौज भी, सब अवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अवाम की जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अवाम के जो सरहदात है, जो इलाके हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, बैरूनी दुश्मनों से की हिफाजत के लिए ये है। लेकिन अमल क्या ऐसा हो रहा है कि ये असेंबली, ये हुकूमत, ये वज़रा, उनकी काबीना, ये वज़ीर आला, ये गवर्नर, ये चीफ सेक्रेटरी, उसके नीचे मुख्तलिफ महकमात, किसी एक महकमे में अवाम के हुकूक की तहफ़्फ़ुज़ की कोई बात हो रही है, अवाम के मुफादात की तहफ़्फ़ुज़ हो रही है? नहीं हो रही है। तो हमारे दोस्त ने ये कहा कि बिल्कुल सही कहा कि इधर सिर्फ जुल्म का डंडा है हमारे ऊपर, जुल्म के डंडे के जरिए हमको राज किया जा रहा है, जुल्म के उस डंडे के जरिए हमें जनाब दबा के रखा हुआ है। तो हमारा
پانی تو دوستو جو میں آپ دوستوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، جو بنیادی بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو
انتظامیہ، یہ جو سرکاری، یہ جو حکومت وزراء، یہ سب ان کی تنخواہیں، ان کی گاڑیاں، ان کے ٹھاٹ باٹ، ان کے مراد، ان کے DA، ان کی ساری عیاشیاں، ان کی ساری بادشاہت کس کو ہو رہی ہے؟ آپ لوگوں کی بجٹ پہ، آپ لوگوں کی ڈیولپمنٹ بجٹ پہ، آپ لوگوں کی آمدنی کے بجٹ پہ، آپ لوگوں کے ترقیاتی بجٹ پہ، آپ لوگوں کو، آپ کے بھائیوں کو، آپ کے بیٹوں کو بے روزگار رکھ کر، ان کو اسپتالوں میں دوائیوں سے محروم رکھ کر، ان کو بنیادی فیسلٹیز سے محروم رکھ کے یہ طاقتور بنے ہوئے ہیں۔ جو چیز سمجھنے کی ہے کہ کیا یہ چیف سیکرٹری، یہ اس کے نیچے بیوروکریسی، اور یہ جو وزراء، یہ جو چیف منسٹر، یہ گورنر، ان کی جو ٹھاٹ باٹ، بادشاہی ٹھاٹ ہے، یہ کس قانون کے تحت، دنیا کا کون سا قانون ہے، کون سا آئین ہے، کون سا اسلام ہے جو یہ ان کو اجازت دیتا ہے؟ واحد وجہ جو ہے ہمارے اندر یونٹی نہیں ہے، ہماری کمزوری سے پیدا اٹھا کے۔ نجف صاحب نے نہیں کہا جناب ہمیں تقسیم کر کے مذہبی بنیادوں پہ، علاقائی بنیادوں پہ، لسانی بنیادوں پہ، ذات پات کی بنیادوں پر ہمیں تقسیم کر کے، یہ انہوں نے اپنے لیے خود سے بنائے ہیں، خود سے یہ دندے انہوں نے بنائے ہیں۔ ابھی تازہ کوئی مہینہ پہلے، کوئی 1.5 مہینہ پہلے، اسی ہماری منتخب حکومت نے ایک نوٹیفیکیشن کیا، یہ ہم نوٹ نہیں کریں، کہ آنے والے جتنے بھی چیف سیکرٹریز، اس سے جو گئے چیف سیکرٹریز، آنے والے چیف سیکرٹریز ریٹائر ہونے کے بعد جائیں گے تو ان کے پاس 3 ملازم جائیں گے ان کے گھر میں، اور جب بھی وہ یہاں دورے پہ آئیں گے، وہ یا اس کے رشتے دار، فیملی، ان کے لیے تمام جتنے بھی یہاں VIP گیسٹ ہاؤس ہے، اس میں مفت ان کے لیے ان کے لیے جناب VIP پروٹوکول، یہ ایک چیف سیکرٹری کی۔ اس کے علاوہ گورنر کے، ہوم سیکرٹری کے، وزراء کے جو ٹھاٹ آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹھاٹ، یہ ان کی عیاشی، یہ ان کی بادشاہی، یہ ان کے عللے تللے، یہ سب ہمارے بجٹ پہ، ہماری ترقیاتی بجٹ پہ، ہمارے بچوں کی، آنے والے نسلوں کی جو زندگی ہے، ان کی جو تعلیم ہے، ان کی جو ہے روزگار ہے، اس کو تاریخ کر کے، اس کو منہا کر کے یہ اپنے لیے انہوں نے اشیاء۔ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ اس پہ یہ اسمبلی، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری اسمبلی میں یہ اسمبلی کو پوچھنا چاہیے تھا ممبران کو کہ یہ تم نے کہاں سے تم دے رہے ہو یہ عیاشیاں، یہ ٹھاٹ باٹ، یہ مراد، یہ تنخواہیں، یہ بڑی بڑی کروڑ 1.5 کروڑ کی گاڑیاں، اور ایک اور چیز، یہ جب جاتے ہیں انہوں نے اپنے لیے رول یہ بنایا ہے کہ جو بھی بیوروکریٹ جائے گا 1.5-2 کروڑ کی گاڑی جاتے وقت اپنے ساتھ لے جائے گا۔ اسی طرح ججوں کا بھی ہے، ہمارے جو جتنے بھی بڑے بڑے ججز ہیں، کروڑ کی گاڑی ہوتی ہے، ریٹائر ہوتے ہیں گاڑی میں ساتھ، پینشن الگ، مراد الگ۔ یہ سب جو ہے نا، ہم جو کہتے ہیں نا جی ہمارے یہاں بجلی نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، اسپتال میں دوائی نہیں ہے، تعلیم مفت نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے لیے آنے والا فنڈ، اس کے لیے ہمارا جو بجٹ ہے ان علل تللوں میں جاتا ہے، آسمان سے ان کے لیے کوئی منو سوا نہیں کرتا ہے۔ جب تک ہم اسی طرح اپنا آپ کو گاؤں گاؤں، شہر منظم نہیں کریں گے، اپنی کمیٹیوں کے ذریعے، اپنی کونسلوں کے ذریعے، اپنی اسمبلی کے ذریعے کر کے ہم ان کو چیلنج نہیں کریں گے، یہ ان کے دندے، ان کے لوٹ مار، اس میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنا آپ کو قسمت پہ پوچھنا بند کریں، کہاں کس جناب قرآن شریف میں، کسی حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ ایک طرف چند افسران عیاشی کریں گے، باقی عوام مرتے رہیں گے، گستے رہیں گے، پستے رہیں گے؟ یہ انہوں نے بنایا ہوا ہے، اس نظام کا بنایا ہوا ہے، اس کیپٹل سسٹم کا بنایا ہوا ہے۔
یہ انہوں نے اپنے آپ کو طاقتور بنا کے اپنا آپ کو مضبوط بنا کے عوام کو کچلنے کے لیے عوام کو دبانے کے لیے عوام کو پیسنے کے لیے یہ اپنا روپ و دبدبا جو چھوٹے بھائی نے نہیں کہا جناب ایک ظلم کا ڈنڈا یہ ظلم کا ڈنڈا ہمارے لیے رکھا ہے عیاشی ان اپنے لیے رکھا ہے تو یہ اس نظام کی وجہ ہے یہ جو طبقاتی نظام ہے یہ جو ظلم کا نظام ہے جو ناانصافی کا نظام ہے نابرابری کا نظام ہے اس نظام کے ہم چکی میں ہمیں پیس رہے ہیں تو اس لیے جب تک ہم اس نظام کے خلاف نہیں اٹھیں گے تو یہ جو حکمران ہے یہ جو چوروں کا ڈاکوں کا جو ٹولہ ہے وہ ہمیں اسی طرح ہمیں پیستے رہیں گے یہ میں سمجھتا ہوں یہ جو سکوار کے جو ہمارے دوستوں کا یہ جو قدم ہے یہ انقلابی قدم ہے یہ جرأت مندانہ قدم ہے یہ اس طرف ہی جا رہا ہے حق کی بات ہم کیا کہہ رہے ہیں ہم حق کی بات کر رہے ہیں حق مانگ رہے ہیں حق یہ سب ہمارا حق ہے مفت تعلیم ہمارا حق ہے مفت علاج معالجہ ہسپتال میں ہمارا حق ہے بجلی ہمارا حق ہے صاف پانی ہمارا حق ہے گاؤں تک ہر گاؤں تک روڈ کی رسائی ہمارا حق ہے یہ جو حقوق ہے ان حقوق کو دبایا ہے انہوں نے اس کو روکا ہوا ہے اس طبقے کو اس سرمایہ طبقے کے ان ایجنٹوں نے اس افسر شاہی نے ان جو ہمارے نقلی اسمبلی کے حکمرانوں کے جو ٹوٹ جو اسمبلی ہے سولتکار کشوں کے مل جائیں گے ہر ڈسٹرکٹ میں بنا کے اس طرح تو یہ ہمارے سامنے ٹک نہیں سکتے یہ اندر سے کھوکھلے ہیں کیونکہ ان کا جو نظام ہے ان کی جو انتظام ہے ان کی جو پالیسیز ہے وہ ظلم پہ وہ بنی ہے نا برابری پہ ہے نا انصافی پہ ہے جبر پہ ہے یہ ٹک نہیں سکتے اسی طرح ہمیں دبا کے خوف زدہ کر کے ڈر ہمارے خوف پیدا کر کے ہمارے اندر اس ظلم کے ڈنڈے کے ذریعے ہمیں اس طرح انہوں نے ابھی تک دبا کے رکھا ہوا وہ ہماری ہم یونائٹ نہ ہونے کی وجہ سے جس دن ہم یونائٹ ہو گئے جس دن ہم ایک ہو گئے اپنی اسمبلی کے ذریعے مظلوموں کی اسمبلی کے ذریعے محکوموں کی اسمبلی کے اپنے بنا کر یہ پھر دم دبا کے بھاگ جائیں گے پھر یہ سارے وسائل یہ ساری زمینوں کے قصے یہ سارے جناب نالہ جات کے بہت بنجوں کے قصے یہ جو معدنیات کے جھگڑے یہ زمینوں کے اور چراگاہوں کے پہاڑوں کے جو قبضے کر رہے ہیں تو کل ہی مجھے ایک دوست نے یہ سوال کیا کہ کیا اس عبوری صوبہ بننے کی صورت میں کہ یہ جو ہمارا جو معدنیات ہے ہمارے جو پہاڑ ہے ہمارے جو نالے ہیں ہماری زمینیں ہیں ان کو تحفظ ملے گا تو اس پہ میرا یہ جواب ہے کہ نہ صرف تحفظ نہیں ملے گا بلکہ جو کچھ بچی زمینیں ہیں ان پہ بھی حملے ہوں گے ان پہ بھی قبضے ہوں گے وسائل دولت پہ قبضے ہوں گے عبوری صوبہ نامنظور ابھی تو ایک انتظامی حکمنامہ ایک آرڈر کے ذریعے نکل رہے ہیں جو غیر قانونی ہے غیر آئینی ہے وہ عبوری طور پر ہمیں جب اس میں زبردستی شامل کریں گے تو اس کے نتیجے میں ہم وہ اپنا ایک قانونی پروٹیکشن کے ساتھ ایک آئینی پروٹیکشن کے ساتھ زیادہ وحشیانہ طریقے سے زیادہ جابرانہ طریقے سے ہمارے وسائل کو قابض ہوں گے اس لیے نامنظور نامنظور عبوری صوبہ نامنظور اس لیے عبوری صوبہ نامنظور اب اس عبوری صوبے کے اندر انہوں نے جو پروپوز کیا ہے قومی اسمبلی کی 3 سیٹیں 3 ڈویژن ہے ہر ڈویژن کے لیے ایک سیٹ اب اس میں کیا ہوگا گلگت ہے غزر ہے نگر ہے ہنزا کے لیے ایک سیٹ ہے اب اس اتنے بڑے ایریا میں کون الیکشن لڑ سکتا ہے کوئی بہت بڑا ڈاکو کوئی بہت بڑا اسمگلر بڑا لوگ مافیا کا آدمی لڑ سکتا ہے وہ لڑے گا تو وہ مافیا کا آدمی پاکستان کے جو بڑے مافیا اس کے ساتھ ملے گا بے شک آپ حقوق کی تحفظ نہیں کرے گا بے شک تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اس نظام نے جو ادارے ہیں انتظامیہ ہے پولیس ہے یا جو بھی سوکال اسمبلی ہے یہ سب آپس میں اوپر سے ملے ہوئے ہیں بکے ہوئے ہیں ملے ہوئے ہیں آپس میں گٹجوڑ ان کا گٹجوڑ کیا ہے عوام کو وسائل لوٹنا
عوام کو آپس میں لڑا کے ان کے جو ترقیاتی فنڈس ہے وہ اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنا، اپنی عیشوں کے لیے، اپنے مراد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے استعمال کرنا. یہ ابھی تو ان کا جو استحصال ہے، ان کا جو جبر ہے، ان کی جو لوٹ مار ہے، ابھی تو ہر آدمی کو صاف نظر آ رہا ہے. ابھی سوشل میڈیا کے دور میں ہر چیز وہ ننگے ہو چکے. ابھی بے شک بے ابھی شک ہمارے نوجوان نسل کو وہ دھوکہ نہیں دے سکتے. بے شک. ہمارا دور تھا، تاریخ دور تھا، پرنٹ میڈیا بھی نہیں تھا، تو اس وقت انہوں نے اپنی منمانی کی ہے. اب ہر چیز سوشل میڈیا پہ آ رہا، ہر ان کی جو غلطی ہے، خامی ہے، کمزوری ہے، لوٹ مار ہے، سوشل میڈیا پہ آ رہا. یہ ہمارے نوجوانوں کو، نئی نسل کو یہ بیوقوف نہیں بنا سکتے. یہ انقلاب اب قریب آ چکا ہے، بے شک بہت جلد. بے شک. یہ اس انقلاب کے جو ریلا آئے گا، جو طوفان آئے گا، اس میں یہ سارے بیٹھ جائیں گے. بہ جائیں گے خس و خاشاک کی طرح. بے شک. اس لیے آپ کو میری آخری گزارش ہے کہ آپ اس اتحاد کو، سکوار کے عوام نے جو اتحاد قائم رکھا ہے، اس اتحاد کو ظالموں کی، جابروں کی، ان کے ایجنٹوں کی، ان کے سولتکاروں کی نظر نہ لگے. آمین. اس پہ آپ کو نظر رکھنا ہے. نوجوانوں نے بھی، بزرگوں نے بھی، بھائیوں نے بھی، ہماری ماؤں بہنوں نے بھی گھر گھر میں اس پہ نظر رکھے. اس اتحاد میں آپ جتنی مضبوطی لاؤ گے، جتنی یکجہتی لاؤ گے، یہ آپ کا یہ جو روشن چراغ ہے، اس نے پھیلنا ہے پورے گلگت بلتستان میں. آج نہیں تو کل گلگت بلتستان کے لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے. اس لیے اس سے اتحاد کو، اس سے دھرنے کو، اس سے شمع کو آپ لوگوں نے جاری رکھنا ہے، تاکہ اس کو پورے گلگت بلتستان میں پھیلایا جا سکے. بہت بس.